نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبیب اللہ۔ آج کی یہ صبح بہار رمضان کی ٹرانسمیشن میں آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کر کے اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات جل شانہ کی رحمت جو ہے وہ ہم سے کوئی قیمت نہیں مانگتی کہ اتنی قیمت ادا کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ رحمت عطا کی جائے گی۔ جس طرح کہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ میں جوید، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ ایک بہانہ دیتی ہے، بہا نہیں مانگتی، قیمت نہیں مانگتی، بلکہ بندہ مومن کے لیے ایک بہانہ بناتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت، کہ اس رحمت کے صدقہ سے، اس بہانے کے صدقہ سے میرے بندے آ جا میری طرف، تجھے میں بخش دوں، تیری مغفرت کر لوں، تیرے گناہ بخش دوں۔ انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ رب کائنات جل شانہ نے ہمیں پچھلے مہینے میں شب برات کے انداز میں عطا فرمایا کہ میرے بندو آ جاؤ میرے در پہ آ کے توبہ کر لو، آ جاؤ میرے در پہ پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لو، آ جاؤ میرے در پہ آ کر چند آنسو ندامت کے گرا لو، میری رحمت تمہیں اپنے دامن میں لے گی، آؤ تو صحیح میرے بندو۔ تو رب کائنات نے دوسری ایک بہت بڑی رحمت ہمیں عطا فرمایا ایمان والو، میں نے تم لوگوں پر روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ رب کائنات جل شانہ فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بندہ وہ کامیاب ہوا، یہ دنیا داری کا مال و دولت ہو جا لے لینا کامیابی نہیں ہے، عیش و عشرت حاصل کر لینا کامیابی نہیں ہے، کوٹھے بنگلے بنا لینا، بڑی جاہ و حشمت بنا لینا، یہ دنیا کا مال و سیم و زار اکٹھا کرنا یہ کامیابی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرمایا قد افلح من تزکا، بندہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے اللہ کو یاد کیا، اللہ کے نام کو یاد کیا، فصلی، بس نماز پڑھی۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں کامیابی کا ایک معیار عطا فرما دیا ہے، کامیابی کا سمجھے کہ ایک پیمانہ دے دیا ہے کہ اس ذریعے سے تم کامیاب ہو سکتے ہو، یہ ہے تمہاری کامیابی، حقیقی کامیابی یہ ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے رمضان بھی تمہیں عطا فرما دیا، روزے رکھو، اس کے روزے رکھو گے میری خوشنودی حاصل کر لو گے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے نا، فتحت ابواب الرحمہ و فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین، و کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا ہے نا
جب رمضان آتا ہے، تمہارے پاس رمضان آتا ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے، اتنی مہربانی فرماتا ہے کہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، سارے کے سارے جنت کے دروازے رب کائنات جل شانہ نے ایک بندہ مومن کے لیے کھول دیے۔ کیا میرے بندے، میں نے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اب آنا تیرا کام ہے، اب میری طرف آنا تیرا کام ہے، میرے رحمت کے دروازوں کے اندر داخل ہونا اب تیرا کام ہے۔ خوش قسمت لوگ اس مہینے میں رحمتیں اکٹھی کر لیتے ہیں۔ اور فرمایا غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا سمجھنے والی بات ہے کہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جہنم کے دروازوں کو لاک لگ گیا، اب نہیں کھلنے والے، پورے رمضان میں نہیں کھلنے والے، وہ بند کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے۔ رب کائنات نے جو جہنم گناہ گار کے لیے بنایا ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ اب رب تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے کہ میرے بندے اب جس چیز کا تجھے ڈر تھا نا، دوزخ کا تجھے ڈر تھا، وہ تو میں نے دروازے بند کر دیے ہیں، اب تو دوزخ تو بند ہے، اس کو لاک لگا ہوا ہے، اب آ میری رحمت کی طرف۔ جب تو میری رحمت کی طرف آ جائے گا تو میری خوشنودی حاصل کر لے گا، تجھے دوزخ کا ڈر ہی نہیں رہے گا، میں نے اس کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیاطین فرمایا ہے جمع کا صیغہ، شیاطین جمع کا صیغہ فرمایا کہ جتنے بھی شیطان تھے، جتنے بھی شیطان، سب کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا، ان کو قید کر دیا گیا، اب وہ باہر نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارا جو نفس ہے اس میں دو حملے ہوتے ہیں، شیطان کے دو حملے ہوتے ہیں ہمارے اس نفس کے اوپر۔ نمبر ایک حملہ وہ خارجی حملہ ہے، نمبر دوسرا حملہ وہ داخلی حملہ ہے۔ خارجی حملہ اور داخلی حملہ۔ خارجی حملہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، شیطان ہمیں گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے، شیطان ہمارے لیے گناہ کے دروازے کھولتا ہے۔ وہ کبھی ہم سے جھوٹ بلواتا ہے، کبھی ہم سے دغا کراتا ہے، کبھی ہم سے فراڈ کرواتا ہے، کبھی کسی کا حق مارنے کی ہمارے اندر ایک جوش پیدا کرتا ہے کہ تو بڑی چیز ہے، تو بڑی چیز ہے، تکبر پیدا کر دیتا ہے، لوگ تیری تعریفیں کریں گے، اس کے لیے ریاکاری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی کہ مختلف انداز میں یہ خارجی حملے ہیں جو شیطان کی طرف سے خارجی حملے ہم پر ہو رہے ہیں۔ تو جو ہی رمضان آیا، خارجی حملوں کا دروازہ بند ہو گیا، خارجی حملوں کا دروازہ بند۔ اب داخلی حملہ وہ ہم نے خود دیکھنا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جیسو شیطان نے ایک بندے پر پورے 11 مہینے محنت کی، اس کو نماز کی طرف نہیں آنے دیا، اس کو اچھائی کے کاموں کی طرف نہیں آنے دیا، دنیا کی زیب و زینت اس کے سامنے بڑی اہمیت اس کو دلا دی، بڑی اہمیت سمجھا دی، بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے۔ سونا چاندی کے پیچھے بھاگتا رہا انسان، پیسے کے پیچھے انسان بھاگتا رہا، نہ اسے نماز کا خیال رہا، نہ اسے والدین کا خیال رہا، نہ اسے رشتہ داروں کا خیال رہا، نہ اسے اپنا خیال، بس دوڑی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ تھے اس کے خارجی حملے جس کے نرغے میں ہم آ گئے۔ دوسرا اس کا باطنی حملہ ہے جسے داخلی حملہ کہتے ہیں۔ داخلی حملہ کیا ہے؟ جس وقت اس نے پوری تربیت کی، پورے 11 مہینے محنت کی، اب انسان اس کی ایک عادت بن چکی ہے کہ نماز کے قریب نہیں جاتا، مسجد میں نہیں جاتا، نوافل نہیں ادا کرتا، سنتیں ادا نہیں کرتا، فرضوں کی طرف نہیں آتا، ہر چیز سے بھاگتا رہا۔ جس وقت 1 مہینے کے لیے وہ شیطان قید ہو گیا تو اس نے جاتے ہوئے تھپکی دے کر کہا 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے یاد رکھنا۔ تو 11 مہینے کی اس کی محنت ہوتی ہے، پھر 1 مہینہ یہ انسان وہ اپنی پرانی عادتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت رمضان آتا ہے تو
یہی ایک دکاندار، ایک مثال چھوٹی دینا، یہی ایک دکاندار جو ایک 100 روپے کی چیز ہوتی ہے 200 کی دے کے اور جلدی جلدی کرتا ہے کہ میں مسجد جلدی پہنچوں، کہیں میری تکبیر تحریمہ نہ چھوٹ جائے، یہ تکبیر تحریمہ کے چکر میں ادھر کام کیا کر رہا ہے اور اس طرف کیا کر رہا ہے، دغا، فراڈ، یہ وہ سارا کام کرتا جا رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی ایک بات ذہن میں رکھو، وہ اللہ ہے ہمارا، وہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ اس نے ہمیں عطا فرمایا کہ میرے بندے، جو تو نے میری ناراضگیاں لے لی تھی نا، تو نے ناراضگیاں لے لی تھیں، اب یہ ایک مہینہ تجھے دے رہا ہوں، آ میرے سامنے گڑ گڑا لے، میرے سامنے جھک جا، مجھے یاد کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا ایک بندہ بازار میں جا رہا تھا، بازار میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، بہت زار تار رو رہا ہے، بڑی آہو بکا کے ساتھ رو رہا ہے۔ قریب سے ایک بندہ گزرا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کھانا کھانا ہے میں کھلاتا ہوں، کپڑا چاہیے میں دلاتا ہوں، جو ضرورت ہے آپ کی میں پوری کرتا ہوں، جو پریشانی ہے وہ میں دور کرتا ہوں، کیوں رو رہے ہیں، اتنا زارو قطار رو رہے ہیں، اتنی آہو بکا کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، نہ مجھے دنیا کا مال چاہیے، نہ مجھے کوئی اور چیز چاہیے، نہ میں بھوکا ہوں، نہ ہی کسی چیز کی ضرورت ہے، تو پھر بھی رو کیوں رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی، یعنی کہ وہ بازار والے، ان لوگوں کی اس کے ساتھ صلح کرا رہا ہوں، ان کی اس کے ساتھ صلح کرا رہا ہوں۔ تو کہا کیا ہوا پھر، صلح کیوں نہیں ہو رہی؟ کہا بزرگوں نے کہا صلح تو ہوتی ہے، وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے۔ کچھ دن گزرے، اسی بندے کو قبرستان میں دیکھا، اسی بندے نے دیکھا وہ بزرگ جو ہے بابا جی ادھر قبرستان میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ پوچھا بابا جی آج کیا مسئلہ بن گیا؟ اس دن تو ادھر صلح کرا رہے تھے، آج شہر خاموشہ میں آ بیٹھے ہو، آج کس کی صلح ہو رہی ہے؟ پھر انہوں نے یہ جواب دیا، روتے ہوئے کہا کہ کروں کیا، پھر ان کی اس کی صلح کرا رہا ہوں۔ تو کیا ہوا؟ پوچھا کیا ہوا، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ کہا آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے، پہلے یہ نہیں مانتے تھے وہ مانتا تھا، لیکن اب یہ مانتے ہیں وہ نہیں مان رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہمارے اوپر آ جائے اور ہم نے اس کو راضی نہ کیا ہو، کبھی گناہوں کی وجہ، کبھی کسی اور وجہ سے، کسی کا حق مار کے، کسی کے ساتھ درگاہ کر کے، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چغلی کر کے، تکبر کر کے، ریاکاری کر کے، کینہ رکھ کر، بغض رکھ کر، حسد رکھ کر، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے ہمارے اوپر داخلی حملے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ رمضان آتا ہے، وہ داخلی حملوں سے انسان کی، مسلمان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ یہی باطنی حملہ شیطان کی طرف سے، داخلی حملہ شیطان کی طرف سے، شیطان ہو گیا قید۔ اب یہ بندہ ڈائریکٹ مسجد کی طرف جا رہا ہے، مسجدیں بری ہیں، بندے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ جس وقت روزے رکھ لیے، رب کائنات جل شانہ کی رحمت پکار کر کیا اٹھی، اے میرے بندے، اللہ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، اللہ اکبر، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ ہمارے اوپر جو داخلی حملہ ہوا تھا، شیطان نے ہمیں نماز کے قریب نہیں جانے دیا، تو اب کیا ہوا؟ اب رمضان المبارک میں دن کو بندے نے نماز ادا کی، 5 وقت نماز ادا کی، نماز تراویح ادا کرنے کے لیے گیا، نماز تراویح ادا کرنے کے لیے پاک صاف ہو کر کھڑا ہو گیا، قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی، حرف حرف سننے کا 10 نیکیاں رب کائنات نے اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ تراویح ادا کی، راتوں کو قیام کیا، پھر اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمانی فرما دی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ وہ بندہ جس نے راتوں کا قیام کیا، رمضان المبارک میں راتوں کا قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، نوافل ادا کیے، غفر له ما تقدم من ذنبہ،
اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، اب وہ بندہ ہو گیا پاک اور صاف۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے ہماری تربیت کے لیے ہمیں گناہوں سے پاک کر دیا۔ ایک دفعہ تو ہم گناہوں سے پاک ہوئے، ایک دفعہ ہم پاک ہو گئے گناہوں سے، رمضان نے آ کر ہمیں پاک کر دیا، ہمارے گناہ جلا کے راکھ کر دیے۔ اب ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے۔ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، نہ جانے پھر موقع ملے یا نہ ملے، نہ جانے پھر یہ رمضان کی بہاریں ہمیں میسر آئیں یا نہ آئیں، نہ جانے یہ رمضان دوبارہ دیکھنا پڑے یا نہ دیکھیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے حضور ہے، اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ رب کائنات جل شانہ ہمیں ثابت قدم رکھے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔